کروں اس کی قربت کا کیا میں بیاں کہ تھا قاب قوسین ادنیٰ مکاں۔ یہ ایک نعتیہ شعر ہے میر تقی میر کا، جو ان کی مثنوی اعجاز عشق میں ہے۔ اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے قاب قوسین، یہ بہت دلچسپ ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، سورۃ النجم کی 9ویں آیت ہے، جس میں اللہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جبرائیل علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنیٰ، یعنی وہ جو قربت تھی اس کا ذکر یا اس کا اظہار اس آیت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے قریب تھے جتنا دو قوسین کے بیچ کی مسافت ہے، دوری ہے۔ عربی میں قاب قوسین استعمال ہوتا ہے کسی بھی چیز کی قربت کے اظہار کے لیے۔ کروں اس کی قربت کا کیا میں بیاں کہ تھا قاب قوسین ادنیٰ مکاں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، ان کی مدحت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کی تعریف میں بیان کر رہا ہوں جو جبرائیل علیہ السلام کے اتنے قریب تھے۔ دوسرے شعراء نے بھی نعتیہ شاعری میں خاص طور پہ قاب قوسین کا استعمال کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو روایت ہے میر تقی میر 18ویں صدی کے ہیں، اور جو شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کے شاعر ہیں اقبال عظیم، وہ 20ویں صدی کے ہیں۔ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ یہ بڑی اچھی نعت ہے، موقع ملے تو پڑھیے گا۔ یہاں بھی انہوں نے جو استعمال کیا ہے صاحب قاب قوسین، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کی ملاقات جبرائیل علیہ السلام سے اتنی قربت سے ہوئی کہ ان دونوں کے بیچ جو دوری یا مسافت تھی وہ صرف 2 قوسین یعنی تقریباً 2 ہاتھ کے برابر۔ اقبال نے بھی ایک نعتیہ شعر میں اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ قاب قوسین بھی دعوت بھی عبودیت کا، کبھی چلمن کو اٹھانا کبھی پنہا ہونا۔ یہ شعر اسی کلام کا حصہ ہے جس کا ایک شعر ایک ضرب المثل بن چکا ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اگر آپ کو کوئی شعر یاد ہو جس میں قاب قوسین کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے تو ضرور لکھیے گا کامنٹ میں۔